ایک بہت بڑی شہادت اور مصیبت حضرت امام موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ آلاف التحیۃ والثناء کا روز شہادت ہے۔ اس حوالے سے میں ہمیشہ آپ مومنین کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں اور اس بات کی تاکید کرتا ہوں کہ ان ایام میں ہمیں ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے، ان کے حالات زندگی کے حوالے سے، ان کے دور کے حالات کے حوالے سے ہمیں ضرور مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ جب وہ ہمارے لیے ہادیان برحق ہے، اللہ نے انہیں ہمارا امام اور ہمارا ہادی بنایا ہے اور ہمیں ان کی اطاعت پر مامور کیا ہے، ہم پر واجب قرار دیا ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں۔ تو کب انسان کسی کی پیروی کر سکتا ہے یا اطاعت کر سکتا ہے؟ جب اسے اس کی سیرت کے بارے میں معلوم ہوگا، اس کے حالات زندگی کے بارے میں معلوم ہوگا، ان کا طرز عمل کیا تھا، ان کا رویہ کیا تھا، ان کی سیرت کیا تھی، ان کی روشیں کیا تھیں، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا، تو تبھی ہم پیروی کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں معلوم نہ ہو کہ ان کی زندگی کیسی تھی تو کیسے پھر ہم ان کی پیروی کر سکتے ہیں؟ لہذا یہ بھی ضروری ہے، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی ہم پر واجب ہے، ان کی اطاعت واجب ہے، ان کی اتباع واجب ہے ہم پر۔ تو یہ جب واجب ہے، اس واجب کو ادا کرنے کے لیے اس کا مقدمہ یہ ہے کہ ہمیں ان کی سیرت کا علم ہونا چاہیے، ہمیں ان کے فرامین کا علم ہونا چاہیے، ہمیں ان کی زندگی گزارنے کے طریقوں کا علم ہونا چاہیے، تب ہم جا کر ان کی اطاعت اور پیروی کر سکتے۔ لہذا ان کے بارے میں جاننا یہ بھی ہمارے اوپر واجب ہے، اور یہ بہترین فرصت ہوتی ہے کہ جب کسی امام کی ولادت یا شہادت کی تاریخ آتی ہے تو ایک خاص انس اور محبت و عقیدت اس امام کے بارے میں انسان کے دلوں میں موجود ہوتی ہے، تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم ان کے حالات زندگی کا مطالعہ کریں۔ اور بہت ساری اردو میں اچھی اچھی کتابیں آ چکی ہیں جن میں ائمہ علیہ السلام کے حالات زندگی ہیں، ان کی سیرت ہے، ان کے حتیٰ جو ہم کہتے ہیں سیاسی زندگی ہے، اجتماعی زندگی ہے، معاشرتی زندگی ہے، ان کے علمی نظریات ہیں، وہ سب کے سب جو ہے وہ کتابوں میں موجود ہیں اور وہ ہماری دسترس میں ہیں۔ اور پھر آج جو وہ لوگ جو سوشل میڈیا سے، انٹرنیٹ سے مربوط ہیں، تو ان کے لیے تو اور آسانی ہو گئی ہے۔ آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا اسم مبارک لکھیں یا اس پہ لکھیں ان کے حالات زندگی یا ان کی سیرت یا ان کے فضائل یا ان کے معجزات، جو بھی آپ لکھیں گے تو آپ کے سامنے بہت ساری ویب سائٹس آ جائیں گی جن میں امام کے بارے میں تفصیلی چیزیں لکھی ہوتی، تو ان کو پڑھنا انتہائی آسان ہے۔ لہذا یہ چیز واجب ہے، تو اس طرف آپ توجہ فرمائیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی عمر مبارک 55 سال، یعنی کل عمر امام کی 55 سال تھی، اس کے بعد شہید ہو گئے، اور اس میں 20 سال آپ اپنے والد گرامی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زیر سایہ اپنے زندگی گزاری، اور 35 سال آپ کی امامت کا دور ہے، بہت بڑا دور ہے، 35 سال آپ کی امامت کا دور ہے، اور اس میں مختلف بادشاہان وقت رہے، ظالم ترین بادشاہ امام کے زمانے میں رہے۔ 128 ہجری میں ابواء کے مقام پر آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور بغداد کے زندان میں 25 رجب المرجب سن 183 ہجری میں آپ کی شہادت ہے۔ اور اس میں جو آخری آپ کے ایام ہیں وہ زندان میں گزرے، مختلف زندانوں میں امام علیہ السلام رہے ہیں، اور زندان میں ہی سندی بن شاہق کی طرف سے ہارون الرشید کے حکم پر آپ کو زہر دیا گیا، اسی زندان میں ہی آپ کی شہادت ہوئی ہے۔
تو یہ مظلومانہ شہادت ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم نے یاد کرنا ہے، اس مصیبت کو بھی یاد کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ باقی جو امام کی زندگی ہے اس کا بھی ہم نے مطالعہ کرنا ہے۔ بہت سارے معجزات ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، کرامات ہیں، آپ کی عنایات ہیں، آپ کی عبادت کے تذکرے ہیں، آپ کے زہد کے تذکرے، آپ کے حلم و بردباری کے بہت زیادہ تذکرے ہیں۔ اور ایک بات شاید بعض مومنین کو معلوم نہ ہو یا اس کی طرف ان کی توجہ نہ ہو، وہ یہ کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے والد کے بڑے بیٹے نہیں تھے۔ بڑے بیٹے کون تھے؟ اسماعیل تھا ان کا نام، حضرت اسماعیل، جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں ہی وفات پا گئے، اور وہاں سے ہی بعض لوگوں نے ان کو اپنا امام بنایا، اور اسی سے یہ فرقہ اسماعیلیہ ہے، جو کہ ہم ان کو کہتے ہیں 6 اماموں کے ماننے والے ہیں۔ البتہ ان کی امامت کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے، ان کے اب تعداد کا مجھے نہیں کہ کون سے ان کے امام ہیں۔ صاحب آغا خان جو ہے اس وقت کینیڈا میں وہ رہائش پذیر ہے، اور بالکل ان کا وہی یورپین سٹائل ہے، طرز زندگی بھی اس طرح، تو وہ ان کے امام ہیں۔ تو وہ اس طرح سے یہ یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس لحاظ سے مظلوم ہے کہ شیعوں کے ایک بڑے گروہ نے آپ کی امامت سے انکار کیا، اور ابھی بھی یہ جو لوگ ہیں اس کی پھر آگے 2 ان کی شاخیں ہو گئی، ایک بحیرہ فرقہ ہو گیا اور ایک یہ اسماعیلی جن کو ہم کہتے ہیں آغا خانی، یوں کر کے کہا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور بعد والے ائمہ کی امامت کے قائل نہیں ہیں، لہذا یہ آغا خانی کے بارے میں تو نہیں ہے کہ یہ شاید ائمہ کی زیارات پہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے، لیکن بحیرہ فرقے کے لوگ جاتے ہیں، حج پر بھی جاتے ہیں اور وہاں پر بھی جاتے ہیں زیارات کے لیے بھی، لیکن یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور اس کے بعد امام رضا علیہ السلام سامرہ، ان کی زیارات پہ یہ نہیں جاتے، صرف نجف میں جاتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ جاتے ہیں۔ خاص قسم کا ان کا لباس ہوتا ہے، آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا جو لوگ زیارت پہ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں سے یعنی ایک امامت کے اس میں انحراف پیدا ہوا، اور بہت سارے لوگوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت سے انکار کیا، اور اسی طرح کچھ اور پھر بعد میں احباب ہوئے۔ پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد پھر کچھ لوگوں نے امام رضا علیہ السلام کی امامت کو ماننے سے انکار کیا، اور کچھ الگ ہو گئے۔ البتہ وہ سارے ابھی ختم ہو چکے ہیں، صرف یہ ایک فرقہ جو ہے وہ اسماعیلیہ یہ باقی ہے۔ تو بہرحال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے زمانے کے سب سے زیادہ زاہد، سب سے بڑے عابد تھے، اور امام کی عبادت کا یہ عالم تھا۔ کہتے ہیں کہ امام رات کو عشاء کی نماز کے بعد، دن کو روزے سے ہوتے تھے، عشاء کی نماز کے بعد آپ ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے، اور آدھی رات تک ذکر میں مشغول رہتے۔ آدھی رات کے بعد آپ نمازیں پڑھنا شروع کرتے اور رکوع سجود انجام دیتے، پھر نماز شب پڑھتے۔ نماز شب پڑھنے کے بعد پھر صبح کی جب نماز ہو جاتی آپ نماز ادا فرماتے، پھر طلوع آفتاب تک پھر امام علیہ السلام ذکر میں مشغول رہتے، اور طلوع آفتاب سے لے کر زوال آفتاب تک سجدے میں چلے جاتے، اور اتنا لمبا یعنی طلوع آفتاب سے لے کر زوال آفتاب تک امام علیہ السلام سجدے کی حالت میں رہتے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ کی زیارت میں بھی ہے کہ آپ کے بہت طولانی سجدے ہوتے تھے۔ اور جب آپ ربی نامی ایک شخص کے زندان میں تھے تو وہاں سے تھوڑا سا وہ اوپن تھا، تو ہارون رشید جو ہے وہ اپنے محل سے اس کی نگاہ پڑتی تھی اس زندان پر، تو وہ دیکھتا تھا۔ تو ایک دن اس نے ربی سے پوچھا کہ وہ قیدی کہاں ہے؟ میں ایک یہ کپڑا پڑا ہوا روزانہ دیکھتا ہوں، اور جو بے حس و حرکت ہوتا اس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ تو اس نے ربی نے کہا کہ یہی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو سجدے میں چلے جاتے۔ تو یہ عبادت کا عالم تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، عبادت گزار، سب سے بڑے عابد اور زاہد۔
اور ایک چیز جو ہے پتہ نہیں ہم اس کی گہرائی کو سمجھ سکتے ہیں یا نہیں، وہ یہ ہے کہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام ایک مقام صبر ہے، مصیبتوں پر صبر، یہ بھی ایک بہت بڑا مقام ہے کہ جو بھی مصیبت آئے اس پر صبر کر۔ بہت بڑی بات ہے کہ امام مصطفیٰ علیہ السلام، امام برحق کے، امام ہادی، حجت خدا، رسول اللہ کی پاکیزہ نسل میں سے آپ کے فرزند، اتنی بڑی شخصیت، لیکن یہ زندان کی مصیبت، اور پھر زندان میں بھی طرح طرح کی مصیبتیں تھیں، انتہائی تنگ و تاریک زندان، قید و بند کی صحبتیں، اور آخری زندانوں میں جو کہتے ہیں نیچے یعنی زیر زمین کے اندر تقریباً گڑھا نما زندان تھا جس میں امام علیہ السلام کو رکھا گیا تھا۔ لیکن دیکھیں یعنی صرف صبر نہیں کیا، بلکہ ائمہ علیہ السلام کا ایک اور بلند مقام ہے کہ مقام شکر پر فائز تھا۔ یعنی نہ صرف یہ کہ کبھی اس مصیبت پر اللہ کی بارگاہ میں کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ راضی بے رضائے پروردگار تھے اور اس مصیبت کو برداشت کیا، بلکہ شکر ادا کرتے۔ یہ اس سے بھی بڑا مقام۔ فرماتے تھے امام موسیٰ علیہ السلام کہ پروردگار میں تجھ سے دعا کرتا تھا کہ بار الہ مجھے کوئی فرصت کے لمحات عطا فرما کہ میں تیری زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکوں۔ اے پروردگار تیرا شکر ہے، یعنی اس زندان کے اندر اس پر امام علیہ السلام شکر فرما رہے ہیں کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسی فرصت عطا کی ہے کہ میں تیری عبادت و بندگی کر رہا ہوں۔ یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے یہ چیز۔